بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَالنَّذْرِ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ۔ یہ ہے وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 201 ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے نہیں کی تعریف پڑھ لی اور یہ بھی سمجھ لیا کہ نہیں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نہیں عن الافعال الحسیہ اور دوسری قسم ہے نہیں عن التصرفات الشرعیہ، اور دونوں قسموں کا حکم بھی آپ نے پڑھ لیا۔ دوسری قسم کے حکم میں آپ نے یہ پڑھا کہ تصرفات شرعیہ نہیں کے بعد بھی مشروع رہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں منہی عنہ در حقیقت حسن بنفس ہی ہوتا ہے، اس کے اندر جو قبح آتا ہے، جو اس سے روکا جاتا ہے، وہ غیر کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اس منہی عنہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ حرام لغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، حرام لنفسہ کا مرتکب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس ضابطے پر یعنی تصرفات شرعیہ نہیں کے بعد بھی مشروع ہوتے ہیں، بیع فاسد، اجارہ فاسدہ اور یوم نحر کے روزے کی نذر اور دیگر تصرفات شرعیہ کا حکم متفرع ہوتا ہے۔ بیع فاسد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بیع جو اصل کے لحاظ سے صحیح ہو اور کسی وصف یا شرط کے اعتبار سے فساد پیدا ہو گیا ہو، مثلا اس میں کوئی ایسی شرط لگا دی گئی ہو جس سے متعاقدین میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو، مثلا بائع نے کوئی غلام بیچا اور یہ شرط رکھ دی کہ وہ غلام 1 مہینے مثلا بائع کی خدمت کرے گا، اور ایسی اجارہ فاسدہ، مثلا کسی نے مکان کسی دوسرے کو کرائے پر دیا اور یہ شرط کر لی کہ 1 مہینہ جو کرائے پر دے رہا ہے وہ خود اس میں رہے گا، یا جیسے نہر کے روزے، قربانی کے دن روزے کی نذر مان لی، یا دوسرے تصرفات شرعیہ جو ہیں ان سب کا حکم اس سے متفرع ہوتا ہے۔ یہ کئی چیزیں بیان کی ہیں، اس میں ایک کی تھوڑی تفصیل کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، اور اس ضابطے سے بیع فاسد کا حکم متفرع ہوتا ہے، وَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، اور اجارہ فاسدہ کا حکم متفرع ہوتا ہے، وَالنَّذْرِ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، اور قربانی کے دن روزے کی نذر کا حکم متفرع ہوتا ہے، وَجَمِيعِ صُوَرِ التصرفات الشرعیہ مع ورود النہی عنہا، اور تصرفات اور ورود نہیں کے ساتھ تصرفات شرعیہ کی تمام صورتوں کا حکم متفرع ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری صورتیں بیان کی، اب ایک کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَقُلْنَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ الْقَبْضِ، تو ہم نے کہا یعنی بیع فاسد کا حکم کیا متفرع ہوا کہ اگر مشتری مبیع پر قبضہ کر لیتا ہے تو یہ قبضہ مفید ملک ہوگا، اس اعتبار سے کہ بیع فاسد بھی ایک بیع ہے، کیونکہ ایجاب و قبول ہوا ہے اور اہل نے یہ کام انجام دیا ہے، محل میں یہ کام انجام دیا ہے، اس لیے بیع ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مشتری اس پر قبضہ کر لے تو ملکیت ثابت ہو جائے، اور اس بیع کا ختم کر دینا یہ واجب ہے
اس اعتبار سے کہ وہ بیع حرام لغیر ہی ہے، یعنی شرط فاسد کی وجہ سے اس کے اندر کمی پیدا ہوئی، اسے ختم کر دینا ضروری ہے۔ تو گویا بیع فاسد ممنوع ہونے کے بعد بھی، نہیں وارد ہونے کے بعد بھی مشروع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشتری قبضہ کر لے تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو دو جہتیں ہوئیں، ایک جہت ہوئی مشروع ہونے کی اور ایک جہت ہوئی اس سے نہیں کی۔ تو مشروع ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ قبضہ کر لے تو وہ اس کا مالک ہو جائے، اور نہیں کا تقاضا یہ ہے کہ اس بیع کو ختم کر دیا جائے۔ فقلنا البیع الفاسد یفید الملک عند القبض باعتبار انہ بیع، تو ہم نے کہا کہ بیع فاسد مفید ملک ہے قبضہ کے وقت، اس اعتبار سے کہ بیع فاسد بیع ہے، یعنی ایجاب و قبول ہوا ہے، اہل سے ہوا ہے، محل میں ہوا ہے۔ وَيَجِبُ نَقْضُهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ حَرَامًا لِغَيْرِهِ، اور بیع فاسد کا ختم کر دینا، اسے توڑ دینا واجب ہے اس اعتبار سے کہ وہ حرام لغیر ہی ہے، یعنی شرط فاسد کی وجہ سے وہ حرام ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ضابطہ بتایا کہ جو تصرفات شرعیہ ہیں وہ نہیں کے بعد بھی مشروع ہوتے ہیں، اور اس میں آپ نے ایک حکم کی تفریح کی اور اس کی مثال بھی دے دی، وضاحت بھی کر دی۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح یہ بھی فعل شرعی ہے، تصرف شرعی ہے، مشرکات سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اسی طرح سے باپ کی منکوحہ سے بھی نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان سے نکاح نہ کرو ان سے تمہارے آبا نے نکاح کیا۔ اس طرح اور بھی مسائل ہیں۔ تو یہ نکاح تصرف شرعی ہے، اور مشرکہ سے کوئی نکاح کرتا ہے تو سرے سے نکاح ہوگا ہی نہیں۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مشرکہ عورت سے نکاح کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، وہ تو عاجز ہے۔ تو گویا یہ مشروع باقی ہی نہیں رہا، حالانکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تصرفات شرعیہ نہیں کے بعد بھی مشروع رہتے ہیں، اور یہاں وہ مشروع ہی نہیں ہے، نکاح کریں بھی تو نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ تو آپ کے قول میں تضاد معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں تصرف شرعی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں، یہ مشروع ہی نہیں ہے، اور بیع فاسد کے مسئلے میں کہتے ہیں کہ منہی عنہ ہے، تصرف شرعی ہے، وہاں نہیں کے بعد بھی مشروع ہے اور اس کا حکم بھی ثابت ہوا قبضے کے بعد۔ تو اسی اعتراض کے جواب کے لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے کی یہ عبارت نقل کی ہے اور اس اشکال کا جواب دیا ہے۔ جواب کا خلاصہ آپ سن لیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کر لیں گے تو آسان رہے گا۔ دیکھیے، یہ تصرف شرعی جو نہیں کے بعد بھی مشروع ہوتا ہے، یہ اس جگہ جہاں اس تصرف شرعی اور جو نہیں کا موجب ہے دونوں پر عمل ممکن ہو، امکان ہو، تو وہاں مشروع باقی رہتا ہے۔ مثلا تصرف شرعی بیع ہے، جو آپ نے پڑھ لیا بیع فاسد کے بارے میں کہ بیع ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قبضہ کرنے کے بعد اس کا مالک ہو جائے مبی کا، اور نہیں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس میں تصرف نہ کر سکے، تصرف اس کے لیے حرام ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں کہ ملکیت کا ثبوت بھی ہو اور تصرف حرام بھی ہو۔ اس کی نظیر بھی ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی نے انگور کا شیرہ رکھا تھا، مسلمان کی ملکیت میں انگور کا شیرہ تھا، اور وہ رکھے رکھے شراب بن گیا، وہ شیرہ شراب کی شکل اختیار کر گیا۔
تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ شراب یہ اس مسلمان کی ملکیت میں باقی رہے گا کیونکہ اسی نے شرع رکھا تھا، اور مسلمان کے لیے اس میں تصرف کرنا یہ حرام ہوگا۔ تو آپ دیکھیں دونوں چیزیں یہاں جمع ہے، ملکیت بھی ہے اور حرمت بھی ہے۔ تو اس طرح سے بیع فاسد میں قبضہ کر لے گا تو اس کا مالک ہو جائے گا، لیکن تصرف کرنا اس کے لیے حرام ہوگا۔ تو جہاں دونوں کے تقاضے پر عمل ممکن ہے، دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، وہاں تصرف شرعی نہیں کے بعد بھی مشروع رہتا ہے، اور جہاں دونوں کے تقاضے پر عمل نہ ہو سکے، ممکن نہ ہو، تو وہاں تصرف شرعی مشروع نہیں رہ جاتا ہے نہیں کے بعد، اور اس کے بعد بھی جو نہیں وارد ہے تو چونکہ شارع کی طرف سے عاجز کے لیے نہیں یہ قبیح ہے، تو وہاں نہیں جو ہوتی ہے وہ نفی پر محمول ہوتی ہے۔ یہاں نکاح والے مسئلے میں دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کے مشروع ہونے کا تقاضا یہ ہے، نکاح کا موجب یہ ہے کہ تصرف کرنا حلال ہو، اور نہیں کا موجب یہ ہے کہ تصرف کرنا حرام ہو۔ تو دونوں کو جمع کرنا، علت اور حرمت کو جمع کرنا یہ محال ہے، لہٰذا ایسے موقع پر جو نہیں ہوتی ہے اسے نفی پر محمول کر دیا جاتا ہے۔ اس نکاح والے مسئلے میں نہیں کو نفی پر محمول کر دیا جائے گا تو وہ شبہہ بھی نہیں ہوگا کہ عاجز کو روکنا، عاجز کے لیے نہیں یہ تو قبیح ہے، وہ اعتراض ہی پیدا نہیں ہوگا، اور یہ بھی اعتراض پیدا نہیں ہوگا کہ وہ نہیں کے بعد بھی مشروع باقی رہتا ہے اور یہاں نہیں کے بعد مشروع نہیں رہا، دونوں اعتراض ختم ہو جائے گا۔ اب ترجمہ کر لیں اور اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ فرماتے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ نِکَاحِ الْمُشْرِكَاتِ، اور یہ مسئلہ جو اوپر بیان ہوا بیع کا اور اس کے علاوہ کا، یہ مشرکہ عورتوں سے نکاح اور باپ کی منکوحہ سے نکاح اور غیر کی معتدہ سے نکاح، یعنی معتدہ چاہے وہ طلاق کی عدت میں ہو یا موت کی عدت میں ہو، غیر کی معتدہ سے نکاح اور غیر کی منکوحہ سے نکاح اور محارم سے نکاح گواہوں کے بغیر نکاح کے خلاف ہے۔ یعنی یہ مسئلہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کے خلاف ہے، ایسے ہی باپ کی منکوحہ سے نکاح کے خلاف ہے، غیر کی معتدہ سے نکاح کے خلاف ہے، غیر کی منکوحہ سے نکاح کے خلاف ہے، محارم سے نکاح کے خلاف ہے، اور گواہوں کے بغیر نکاح کے یہ خلاف ہے۔ کیوں؟ یعنی وہ ضابطہ یہاں نہیں چلے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی نہیں ہے، تصرف شرعی سے نہیں ہے تو نہیں کے بعد بھی تصرف شرعی کا مشروع ہونا، تصرف شرعی کو مشروع ہونا چاہیے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ اوپر والا مسئلہ اور ان مسئلے میں یہ مسئلہ الگ الگ ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ مُوجَبَ النِّکَاحِ حِلُّ التصرف، اس لیے کہ نکاح کا موجب تصرف کا حلال ہونا ہے، یعنی جو محل ہے اس محل میں تصرف کا حلال ہونا ہے، اور نہیں کا موجب تصرف کا حرام ہونا ہے۔ فَاسْتَحَالَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، تو حلت و حرمت کے درمیان جمع کرنا یہ محال ہوا۔ فَيُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى النَّفِي، تو ایسے موقع پر جو نہیں مذکور ہوتی ہے اسے نفی پر محمول کیا جاتا ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ بیع والا جو پہلے بیان ہوا تھا، کہتے ہیں وہاں یہ چیز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَأَمَّا مُوجَبُ الْبَيْعِ ثُبُوتُ الْمِلْكِ، اور رہا بیع کا موجب وہ ثبوت ملک ہے کہ مشتری مبیع کا مالک ہو جائے، وَمُوجَبُ النَّهْيِ حُرْمَةُ التصرف، اور نہیں کا موجب تصرف کا حرام ہونا ہے، یعنی منہی عنہ میں تصرف حرام ہو۔ وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان یعنی ثبوت ملک اور حرمت تصرف کے درمیان جمع کرنا ممکن ہے، یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں کہ ملکیت ثابت ہو اور تصرف حرام ہو، اور جمع دونوں کے درمیان ممکن ہے بِأَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ وَيَحْرُمَ التصرف، بئیں طور کہ ملک ثابت ہو اور تصرف حرام ہو۔ الیسا
انه لو تخمر العصیر فی ملک المسلم یبقى ملکہ فیہا۔ اب اسی کی نظیر پیش کر دیتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر انگور کا شیرہ مسلم کی ملک میں شراب ہو جائے، مسلم یا انگور کا شیرہ مسلم کی ملک میں شراب ہو گیا، یبقى ملکہ فیہا، تو مسلم کی ملکیت شراب میں باقی رہے گی، وَيَحْرُمُ التصرف، اور مسلمان کے لیے تصرف حرام ہوگا۔ یہاں دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، ملکیت بھی ہوتی ہے اور تصرف حرام بھی ہوتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، اور اسی بنیاد پر ہمارے اصحاب نے فرمایا، یعنی افعال شرعیہ سے نہیں، یہ اس بات کی مقتضی ہے کہ وہ افعال شرعیہ مشروع ہوں۔ اس بنیاد پر ہمارے اصحاب نے کہا کہ اگر کوئی شخص یوم نحر کے روزے کی نظر مان لیتا ہے یا ایام تشریق کے روزے کی نظر مانتا ہے تو اس کا نظر ماننا صحیح ہوگا، اس لیے کہ اس نے صوم مشروع کی نظر مانی ہے، یعنی ایسے روزے کی نظر مانی ہے جو مشروع ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس دن روزہ رکھنا اس کے لیے روا نہیں ہوگا، یعنی وہ اس دن روزہ نہیں رکھے گا بلکہ دوسرے دن رکھے گا۔ یوں ہی اگر اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی نظر مان لی تو یہ نظر بھی صحیح ہوگی، اس لیے کہ اس نے تو ایک عبادت کی نظر مانی ہے جو مشروع ہے، تو یہ نظر ماننا اس کا صحیح ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس دن ادائیگی صحیح نہیں ہے۔ تو نظر کا تقاضا یہ ہوا کہ مشروع چیز کی نظر کا تقاضا یہ ہوا کہ صحیح ہو، اور نہیں کا تقاضا یہ ہے کہ ادا کرنا اس کے لیے روا نہ ہو۔ تو نظر صحیح ہے اور اس دن ادا کرنا اس کے لیے روا نہیں ہے، دوسرے دن اسے ادا کر لے گا۔ وعلی ھذا قال اصحابنا، اور اس بنیاد پر ہمارے اصحاب نے فرمایا، اذا نظر بصوم یوم النحر وایام التشریق یصح نظرہ، جب کوئی شخص قربانی کے دن کے روزے کی نظر مان لے اور ایام تشریق کے روزے کی نظر مان لے تو یہ نظر صحیح ہوگی، لأنہ نظر بصوم مشروع، اس لیے کہ یہ صوم مشروع کی نظر ہے، یعنی ایسے روزے کی نظر ہے جو مشروع ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ يَصِحُ، اور یوں ہی اگر اوقات مکروہہ میں نماز کی نظر مان لے تو یہ نظر بھی صحیح ہوگی، لِأَنَّهُ نَظَرَ بِعِبَادَةٍ مَشْرُوعَةٍ، اس لیے کہ اس نے نظر مانی ہے عبادت مشروعہ کی۔ لما ذکرنا ان النہی یوجب بقاء التصرف مشروعہ، اس کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا کہ افعال شرعیہ سے نہیں، یہ تصرف کے مشروع باقی رہنے کو ثابت کرتی ہے۔ وَلِہَذَا قُلْنَا، اور اسی لیے ہم نے کہا، یعنی نہیں عن التصرفات الشرعیہ، یہ تصرف کے مشروع باقی رہنے کو ثابت کرتی ہے، اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ لو شرع فی النفل فی هذه الاوقات لازمہ بالشروع، کہ اگر کوئی شخص نفل نماز شروع کر دے انہی اوقات میں، یعنی اوقات مکروہہ میں، تو وہ نفل اس شروع کرنے والے کے ذمہ لازم ہو جائے گی شروع کرنے کی وجہ سے، یعنی وہ نفل نماز شروع کر دینے کی وجہ سے شروع کرنے والے کے ذمہ لازم ہو جائے گی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اس سے منع کیا گیا ہے، جب تو حرام کا ارتکاب لازم آئے گا اتمام کی وجہ سے، کہتے ہیں اور اتمام کا لازم ہونا یہ ارتکاب حرام کو لازم نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں ممکن ہے کہ وہ بندہ شروع کرنے کے بعد ٹھہرا رہے، صبر کرے، یہاں تک کہ بلا کراہت نماز کے جائز ہونے کا وقت ہو جائے۔ مثلا آفتاب اگر طلوع کے وقت شروع کیا تھا تو آفتاب 20 کے طلوع ہونے سے 20 منٹ گزر جائے، آفتاب بلند ہو جائے، یا غروب ہونے کے وقت شروع کیا تھا تو آفتاب غروب ہو جائے، یا زوال کے وقت شروع کیا تھا تو آفتاب ڈھل جائے، تو اس کے لیے بغیر کراہت کے اتمام ممکن ہے۔ یعنی نماز کا ذمے میں لازم ہو جانا
یہ بلا حرام کے ارتکاب کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ نماز اپنی پوری کرے بغیر کراہت کے۔ ہاں یہ مسئلہ عید کے دن روزے والے مسئلے سے مختلف ہے۔ پہلے اتنا ترجمہ کر لیجئے پھر اس مسئلے کو سنیے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اور اسی لیے ہم نے کہا، لَوْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، اگر کسی نے ان اوقات میں یعنی اوقات مکروہہ میں نفل نماز شروع کی، لازمہ بالشروع، تو وہ نفل نماز شروع کرنے کی وجہ سے شروع کرنے والے کے ذمہ لازم ہو جائے گی۔ وارتکاب الحرام لیس بلازم للزوم الاتمام، اور لزوم اتمام کی وجہ سے حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر اتمام کو لازم قرار دیں گے جب تو حرام کا ارتکاب لازم آئے گا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ فإنہ لو صبر حتی حلت الصلاۃ بارتفاع الشمس، اس لیے کہ اگر وہ شروع کرنے والا ٹھہر جائے، صبر کرے یہاں تک کہ نماز بلا کراہت جائز ہو جائے آفتاب بلند ہونے کی وجہ سے، یعنی اس میں جو کراہت تھی ممانعت تھی وہ آفتاب طلوع ہونے کے وقت کی وجہ سے، جب آفتاب اونچا ہو گیا بلند ہو گیا تو نماز حلال ہو گئی، جائز ہو گئی بلا کراہت، اور آفتاب غروب ہونے کی وجہ سے اور آفتاب کے زائل ہونے کی وجہ سے امکنہ الاتمام بدون الکراہت، تو نفل شروع کرنے والے کے لیے اس نفل کو پورا کرنا ممکن ہوگا بغیر کراہت کا ارتکاب کیے ہوئے۔ وَبِهِ فَارَقَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ، کہتے ہیں یہ اتمام کے لازم ہونے کی وجہ سے حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا ہے یہاں، اس سے نفل نماز کا مسئلہ قربانی کے دن روزے کے مسئلے سے الگ ہو گیا، اس لیے کہ روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسے شروع کر دے تو اسے پورا کرنا یہ لازم نہیں ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ اگر اسے پورا کرتا ہے تو اتمام ارتکاب حرام سے جدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نہر کے دن روزے کا اتمام جب بھی ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ حرام کا ارتکاب ہی ہوگا، کیونکہ وہاں اس سے الگ ہو نہیں سکتا۔ اور نماز والے مسئلے میں اتمام یہ وقت کراہت کے علاوہ میں ہو سکتا ہے، اس لیے اتمام کا لازم ہونا یہ حرام نفل نماز میں اتمام کے لزوم سے حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا، برخلاف روزے کے کہ قربانی کے دن روزہ اگر شروع کر دیتا ہے تو اس کا اتمام یہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اتمام حرام کے ارتکاب سے جدا نہیں ہو سکتا۔ وَبِهِ فَارَقَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ، اور اس سے نفل نماز کا مسئلہ عید کے دن روزے کے مسئلے سے جدا ہو گیا۔ فَإِنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ، کیونکہ اگر نفل روزہ قربانی کے دن شروع کر دیا تو اتمام لازم نہیں ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، لأن الاتمام لا ينفك عن ارتکاب الحرام، اس لیے کہ قربانی کے دن روزے کا اتمام یہ ارتکاب حرام سے جدا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ آج کا سبق ہے، کل انشاءاللہ آپ اس نوع کے جو دوسرے مسائل ہیں وہ سماعت فرمائیں۔